یہ حضرت ابو قبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور بڑے غور سے سننے والی حدیث ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا شخص عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ، پہلا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ غور سے سنتے جائیے گا، فہو یتقی فیہ ربہ، مال بھی دیا اور علم بھی دیا، دونوں چیزیں عطا کی اس کو، تو وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَعْمَلُ لِلَّهِ حَقِّهِ، اور یہ جو شخص ہے اپنے علم سے اور اپنے مال سے اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، قدر و منزلت کے اعتبار سے یہ کائنات میں افضل ترین شخص ہے۔ کون سا شخص؟ جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، وہ اپنے مال سے لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے افضل ترین مرتبے پہ۔ دوسرا شخص وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس کو مال نہیں دیا۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اور وہ نیت کا سچا ہے۔ یقول لو ان لی فلان، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں بندے کی طرح خرچ کرتا۔ وہ جو اوپر مال والا اور علم والا تھا، جیسے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا ویسے ہی میں بھی خرچ کرتا۔ اس شخص کو اللہ نے علم دیا لیکن مال نہ دیا، لیکن وہ نیت اچھی رکھتا ہے کہ جیسے وہ اچھے کاموں میں خرچ کرتا تھا میں بھی ویسے ہی خرچ کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ نیت کا سچا ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو یہ یقیناً وہ پہلے شخص کی طرح خرچ کرتا۔ تو حضور نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سِوَاهُمْ، پہلا شخص جس نے مال خرچ کیا اور یہ شخص جو نیت کر رہا ہے اگر ہوتا تو ایسا کرتا، فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ گو اس نے خرچ نہیں کیا لیکن اجر میں اس کو بھی اس بندے جتنا ثواب مل گیا جس نے عملاً خرچ کیا۔ تیسرا شخص وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا لیکن رزق علم نہ دیا۔ جس کے پاس مال ہے اور رزق نہیں،
علم نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ يَتَخَبَّطُ بِمَالٍ، اور وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مال میں گڑبڑ کرتا ہے۔ وَهُوَ يَتَخَبَّطُ بِمَالٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، اور یہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا۔ وَيَعْمَلُ بِحَقٍ، اور اللہ تعالی کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ اور حضور نے آگے فرمایا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، کہ یہ خبیث ترین منزل پر یہ شخص ہے۔ کون سا شخص؟ پہلے شخص کو علم بھی دیا، مال بھی دیا۔ جو دوسرا شخص تھا اس کو مال نہیں دیا، علم دیا، لیکن فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ اب تیسرا شخص جس کو مال دیا گیا، علم نہیں دیا گیا، وہ مال کو عیاشی میں اڑاتا ہے، اللے تللے میں اڑاتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا، صلہ رحمی بھی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، کہ یہ شخص خبیث ترین منزل پر ہے۔ اب چوتھے شخص کا سنیے، وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا۔ اب چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کو نہ مال دیا گیا نہ علم دیا گیا۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، تو میں بھی اس تیسرے شخص کی طرح عیاشی کرتا۔ فَهُوَ نِيَّتُهُ، یہ نیت رکھتا ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ علم ہے، صرف نیت یہ رکھ رہا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو وہ میں تیسرے شخص کی طرح عیاشی کرتا، اللے تللوں میں اڑاتا۔ حضور نے فرمایا وَوِزْرُهُمَا سِوَاهُمْ، حضور نے فرمایا یہ شخص اور وہ تیسرا شخص یہ دونوں بھی اجر میں برابر ہیں۔ نہ عیاشی کی، نہ اس کے پاس مال تھا، لیکن صرف نیت کرنے سے وہ اس کی خبیث ترین منزل پر پہنچ گیا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے گھر مسجد پر خرچ کرتا ہے، مدرسے پر خرچ کرتا ہے، اچھے کاموں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا شخص جس کے پاس مال نہیں وہ صرف نیت کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بھی مال عطا فرمایا ہوتا تو میں اس شخص کی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، مسجد پر مال خرچ کرتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صرف نیت کر لینے سے وہ اس ثواب کا مستحق ہو گیا۔